آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون، اور خود تمہاری ذاتوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان کو آیات میں اللہ رب العالمین نے غور و فکر کی دعوت دی۔ جیسے پچھلی آیت میں آپ نے سنا تھا کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر اپنی ذات میں اللہ نے کہا کہ یعنی تم غور تو کرو کہ پیدائش کے مراحل میں تمہارے اعضاء کی بناوٹ میں اور ترتیب میں، تمہارے جسم کے اندرونی نظام میں، پیدائش کے بعد مرحلہ وار تمہارے حالات کے بدلنے میں، تمہاری شکلوں، صورتوں، زبانوں کے اختلاف میں، اور تمہاری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مختلف ہونے میں، اور تمہارے ظاہر اور باطن میں اللہ کی قدرت کے ایسے بے شمار عجائبات موجود ہیں کہ جن میں غور کر کے تم اللہ کی قدرت کے بارے میں جان سکتے ہو کہ جب وہ ان عجیب و غریب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دعوت دی کہ اے کافروں، تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ یعنی انسان مسلمان بھی اپنے آپ میں غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح ایک انسان کے وجود میں کتنی نشانیاں رکھی ہیں، اور اللہ کی معرفت انسان کو مل سکتی ہے۔ اور جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت بڑی دلیل اس کی خود اپنی ذات ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات دوسری آیت میں ارشاد فرمائی کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے کہ اسی طرف سے بارش نازل کر کے زمین کو پیداوار سے مالا مال کیا جاتا ہے، اور آخرت کا وہ ثواب اور عذاب بھی آسمان میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے ویسے ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ اس آیت کی 3 تفسیر علماء نے کی۔ ایک تفسیر میں علماء نے یہ کہا کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم کہ بے شک یہ قرآن حق ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے نے اسے یعنی قرآن کو اسی زبان میں بیان کیا ہے کہ جو تم بولتے ہو۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی کہ اے لوگو، آسمان اور زمین کے رب کی قسم کہ میں نے تم سے جو بات کہی ہے کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے، یہ ویسے ہی حق ہے کہ جیسے تمہارے نزدیک وہ بات حق ہے کہ جو تم قسم کھا کر کہتے ہو۔ اسی طرح اس آیت کی تیسری تفسیر علماء نے یہ کی کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم کہ بے شک تم سے جو آخرت کا ثواب اور عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ویسے ہی حق ہے کہ جیسے تمہارے نزدیک وہ بات حق ہے کہ جو تم قسم کھا کر کہتے ہو۔ یعنی سامنے والے کو اگر اپنی بات کا یقین دلانا ہو تو انسان قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سچی ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، تمہارے رب کی قسم ہے کہ جو میں نے تم سے آخرت میں ثواب اور عذاب کا وعدہ کیا ہے، یہ ویسے ہی حق ہے کہ جیسے تم قسم کھا کر سامنے والے سے اپنی بات کو بتاتے ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ اسی طرح یہ قرآن بھی حق ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں اور بھی مزید تفسیر علماء نے کی۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے حبیب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اب یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ ذاریات کا دوسرا رکوع ہے۔
اس آیت سے آگے مزید آیات آئیں گی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب مبارک کو تسلی دی، تاکہ حضور اپنے ما قبل جو انبیاء آئے ہیں ان کے واقعات کو سنیں قرآن میں، تاکہ حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کو تسلی ہو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء جو ہیں وہ آپ ہی کی اولاد میں سے تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض چیزوں میں ان کے طریقے کو اختیار کیا، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں کیا بات بیان ہوئی وہ سنیے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ان فرشتوں کی خبر آئی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں معزز مہمان بن کر حاضر ہوئے تھے؟ ان فرشتوں کی تعداد 10 تھی یا 12 تھی، مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں سے جبریل امین بھی اس میں شامل تھے۔ اب یہ دیکھیے، یہ مہمان بن کر آئے ہیں۔ پھر آگے، اور اس کے بارے میں پیچھے بھی ہم سن چکے ہیں کہ یہ واقعہ سورہ واقعہ میں بھی اور پارہ نمبر 14 میں بھی، رکوع نمبر 3 اور 4 میں، یہ پیچھے 14ویں پارے میں بھی یہ واقعہ آ چکا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے مختصر ذکر کیا۔ آپ سنیے غور سے، فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ ان کے پاس آئے تو کہا سلام، ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب انہیں سلام سے دیا، اور کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ یہ آپ نے اپنے دل میں فرمایا کیونکہ آپ ان سے واقف نہیں تھے، اسی لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا قوم منکرون، منکر کا بمعنی اجنبی لوگ، تو آپ نے فرمایا اجنبی لوگ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قبر میں جو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں وہ بھی اجنبی لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو بھی منکر نکیر اسی لیے کہتے ہیں کہ منکر کا بمعنی ہوتا ہے اجنبی۔ اب جو فرشتے جو قبر میں سوالات کے لیے آتے ہیں وہ بھی اجنبی ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 کہ سلام، یہ جو سلام کیا جاتا ہے یہ بہت پرانی سنت ہے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے دین میں بھی تھی، بلکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ سلام کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ہمارے دین کے علاوہ اگر آپ دیگر ادیان میں دیکھیں تو یہ سلام نہیں ملتا، لیکن وہ جیتے رہو، 1000 برس جیو، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ سے وہ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں، دوسرے کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا دین کتنا پیارا ہے کہ سامنے والے سے جب بندہ ملاقات کرتا ہے تو وہ سلام کہتا ہے، اور کتنی پیاری دعا ہے کہ السلام علیکم، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو، اگر وہ پورا سلام کہتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو مسئلہ اس سے معلوم ہوا اس آیت سے، علماء کہتے ہیں کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، خواہ آنے والے بہت سارے ہوں تو سارے سلام کریں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کو، یا ان میں سے ایک، ظاہر یہ ہے کہ یہاں سب نے سلام کیا، یعنی یہ جو فرشتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ آنے والے جتنے بھی تھے فرشتے، 10 تھے یا 12 تھے، ان سب نے سلام کیا۔ تو اگر سب ایک ساتھ کسی کے پاس جائیں گے تو اگر ایک ساتھ سلام سب کر سکتے ہیں، یہ بھی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ آگے سنیے، فرمایا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے
تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ آپ نہ ڈریں، اور انہوں نے اسے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ ان 3 آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ سب سے زیادہ مہمان نواز تھے کہ مہمان کے بغیر تو آپ کھانا کھاتے نہیں تھے، اب وہ آ گئے مہمان تو آپ سب سے پہلے گئے ان مہمانوں کی ضیافت کے لیے، آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، قرآن کہتا ہے، اور ایک موٹا تازہ نفیس بچڑا بھون کر ان کے لیے لے کر آئے، پھر ان مہمانوں کے پاس رکھ دیا تاکہ وہ اسے کھائیں۔ اور یہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے۔ جب ان فرشتوں نے نہ کھایا، کیونکہ فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، فرشتے ان کھانے پینے سے بالکل پاک ہیں، فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو فرشتوں نے کوئی جواب نہ دیا، تو آپ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا ان سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دل میں آیا کہ یہ کھاتے نہیں تو ہو سکتا ہے یہ فرشتے ہیں، اگر یہ کھا نہیں رہے تو آپ کے دل میں فوراً یہ بات آئی یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں، چنانچہ اس وجہ سے آپ کو خوف ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خوف ہوا تو فرشتوں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ آپ ڈریں نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ آگے سنیے، فرمایا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَقَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ اس پر تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے۔ ان 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم والے لڑکے کی بشارت دی، خوشخبری سنائی، تو یہ بات آپ کی زوجہ جو تھیں حضرت سارہ، انہوں نے بھی یہ بات سن لی، تو اس پر آپ چلاتی ہوئی آئیں اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ کیا وہ عورت بچہ جنے گی کہ جو 90 یا 99 برس کی ہو چکی ہے، بوڑھی ہے، اور اس کے ہاں کبھی بچہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ جو 14ویں پارے میں ہے اس میں الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، کہ میں بوڑھی بانجھ اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ شیخ یعنی بزرگ ہو چکے ہیں، کیا یہ ان کی ہاں اولاد ہوگی؟ یہاں پر بھی آپ نے وہ بات فرشتوں کے سامنے کہا کہ اس کے ہاں تو کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس سے مطلب ان کا یہ تھا کہ ایسی حالت میں یعنی 99 برس کی عمر میں اولاد ہونا اور بانجھ عورت کے یہاں بچہ پیدا ہونا یہ انتہائی تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا جو بات ہم نے کہی آپ کے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، اور بے شک وہ اپنے افعال میں حکمت والا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ 26واں پارہ یہاں ختم ہوا، 27واں پارے میں یہ مضمون کنٹینیو ہے۔ ارشاد فرمایا قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گاڑے کے پتھر برسائیں کہ جن پر تمہارے رب کے پاس
حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگے ہوئے ہیں۔ یہ 3 آیات کا مختصر خلاصہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ وہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں، تو آپ نے خوشخبری بھی سن لی۔ اب ان سے پوچھا کہ اے فرشتوں، کیا تم صرف بیٹے کی بشارت دینے آئے ہو یا اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور کام ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، ہم آپ کو بیٹے کی بشارت بھی دینے آئے ہیں، اور آپ کے رب نے ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجا ہے تاکہ ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد ان پر جو گارے کے بنائے ہوئے پتھر ہیں وہ چھوڑیں، کہ جن پر آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگے ہوئے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ان پتھروں پر ایسے نشان تھے کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا کے پتھروں میں سے نہیں ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا کہ جو اس پتھر سے ہلاک کیا جانے والا تھا۔ یہ قوم کتنی برا عمل کرتی تھی اور وہ کیا کرتی تھی وہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر کل نہیں انشاءاللہ 2 دن کے بعد، کل تو شب عاشورہ کی محفل ہماری ہوگی اور محفل ذکر حسین یہاں پر ہوگی، اور پرسوں انشاءاللہ 11ویں شریف ہوگی اور اس میں بھی انشاءاللہ ذکر اہل بیت ہوگا، اور پھر ترسوں انشاءاللہ ہمارا یہ کنٹینیو 27ویں پارے کی آگے مضمون چلے گا کہ جس میں ان کا جرم کیا تھا، وہ کیا جرم کرتے تھے کہ اللہ کا غضب آیا اور پوری بستی الٹ پلٹ کر دی گئی اور پتھروں کی ان کے اوپر بارش ہوئی، اور ہر مجرم کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا تھا کہ جو فرشتوں کو دے کر بھیجا گیا کہ اسی پتھر سے اسے ہلاک کر دیا جائے، اور وہ کیسا جرم تھا انشاءاللہ ہم آئندہ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہر برائی ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان فرما، ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، باعمل بااخلاق حیا بنا دے، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، وہ علم عطا فرما جو تیرا قرب عطا کر دے، وہ علم عطا فرما جو تیری معرفت عطا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، کل جہاں کے مسلمانوں کی خیر فرما، پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ، اس ملک کے مولائی کریم جتنے مولائی کریم ناصور اس ملک میں ہیں، مولائی کریم جو اس ملک کے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اے اللہ ان ناصوروں سے اس ملک کو پاک فرما دے۔ اللہ اس ملک کی خیر فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی خیر فرما، ہمیں عافیت والی، صحت والی، ایمان والی، نیکیوں والی، برکتوں والی زندگی و موت نصیب فرما، ہر محتاجی سے بچانا، اپنے سوا مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم کربلا کے شہداؤں کا صدقہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کا صدقہ، حضور کے تمام اہل بیت، حضور کے خانوادہ کا صدقہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔